أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. को मानेंगे अपनी मौत से पहले, जितने किताबी हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान ले आएंगे, को मानेंगे अपनी अपनी मौत से पहले, जबकि वो मलाइके मौत को देखेंगे खुदाए उनका वो ईमान होगा, मगर उस वक्त का ईमान मोतबर न होगा। जैसे हर काफिर आदमी मरते वक्त मोमिन हो जाता है, अल्लाह का ईमान ले आता है, इसी तरह तमाम अहले किताब भी ईसा अलैहिस्सलाम को मानेंगे उसी तरह जिस तरह के मानना चाहिए, यानी न तो उनको खुदाई की हैसियत से बढ़ा दिया जाए और न उनको आम बशर से भी गिरा दिया जाए, जैसे कि यहूद या नसारा चले गए हैं, सबके सब ईमान ले आएंगे ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर अपनी अपनी मौत से पहले, मगर उस वक्त का ईमान मोतबर न होगा और क़ब्ल मौत ईसा, या दूसरा माना ईसा आयत करीमा का ये भी लिया जा सकता है कि क़ब्र क़यामत में जब ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे, नुज़ूल ईसा होगा, उस वक्त जितने ईसाई हैं सबके सब हज़रत ईसा को मानने लगेंगे
جائیں گے وہ ان کا ساتھ دیں گے، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے، یعنی وہ سچے مومن ہو جائیں گے، مسلمانوں کی طرح کا ان کا ایمان ہوگا، اور مسلمان بھی ان کا ساتھ دیں گے۔ گویا کہ عیسائی اس وقت عیسائی نہیں رہے گا، بلکہ سب مومن ہو جائیں گے، مسلمان ہو جائیں گے۔ وہ یوم القیامت یہ دوسری کے اعتبار سے کتاب میں عیسائی مراد ہے، یہ وہ نہیں ہوں گے۔ وہ یوم القیامت یکون علیہم شہیدا، اور قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام ان کے احوال بتانے والے ہوں گے بما فعلوہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روز قیامت میں اپنے لوگوں کے احوال بتائیں گے کہ فلاں پر ایمان لائے ہوئے تھا اور فلاں ہمارا منکر تھا، فلاں نے یہ کام کیا، فلاں نے وہ کام کیا۔ جیسے تمام ہی انبیاء اپنی اپنی امتوں کے احوال بتائیں گے، آخرت میں من جملہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے احوال کو، اپنے قوم کے حالات کو بیان کریں گے۔ آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے امت کے احوال کو بیان کریں گے، کیونکہ ان تمام انبیاء کی خدمت میں ان کے امت کے احوال کو پیش کیا جاتا تھا۔ تو بظلم من الذین ہادوا، یہودیوں کے مظالم کی وجہ سے، کیونکہ یہودی لوگ حد دھرمی کرنے والے ہیں، حد تجاوزی کرنے والے ہیں، ناانصافی کرتے ہیں، ان کی مزاج میں بہت زیادہ ٹیڑھا پن ہے اور بہت سخت مزاج واقع ہوئے ہیں۔ اس لیے ہم نے بطور سزا کے چند غذاؤں کو جو پاک تھی اور حلال تھی ان یہود کے لیے ہم نے حرام کر دی۔ التی فی قولہ تعالیٰ، کون سی غذائیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ دوسری ایک آیت کریمہ حرمنا کل ذی ظفر صفحہ نمبر 127 میں یہ آیت آئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ نے کافروں کے لیے حرام کر دیا۔ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا وما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون۔ ذلك جزيناهم يعني بسبب ظلمهم بما سبق في سورة النساء، کیونکہ یہ لوگ تجاوزی کرنے والے تھے، ظلم کرنے والے تھے، اس لیے ہم نے بعض غذاؤں کو ان لوگوں کے لیے حرام کر دیا کہ ان غذاؤں کے استعمال کی وجہ سے ان کی طرح اللہ تعالیٰ نے ان پر ان بعض غذاؤں کو پہلے ہی حرام کر دیا۔ فبظلم من الذین ہادوا حرمنا علیہم طیبات احلت لهم هي التي في قوله تعالى حرمنا كل ذي ظفر الآية إلى آخر الآية وبصدهم الناس عن سبيل الله كثيرا، اور اس واسطے بھی کہ یہ لوگوں کو اللہ کے دین پر چلنے سے روکا کرتے تھے۔ جو لوگ مسلمان ہونا چاہتے یہ یہودی لوگ ان کی راہ میں آڑے آتے اور ان کو سمجھاتے کہ نہیں تمہیں مسلمان نہیں ہونا ہے، یا دباؤ ڈالتے، اکراہ کرتے اور اسلام قبول کرنے سے بعض لوگوں کو منع کیا کرتے تھے۔ وآخرهم الربا، اور اس واسطے کہ یہ لوگ سود خور ہیں اور سود کھاتے ہیں، وقت نہوا عنہ، حالانکہ ان کو منع کر دیا تھا توریت ہی میں کہ تمہارے لیے سود خوری کرنا حرام ہے۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ، اور اس واسطے بھی کہ یہ لوگ انسانوں کے مال کھا جاتے ہیں ناحق طور پر، رشوت خوری کے طور پر، یعنی رشوت لے کر کے غلط فیصلے کرتے ہیں، جیسے کہ کعب بن اشرف کا حال ہم پڑھ چکے ہیں کہ
کسی آدمی نے اگر اسے رشوت دے دی اور اس کا مقدمہ کسی قانون میں اشرف کی عدالت میں جاتا یہ رشوت لے کر کے ان کے حق میں فیصلہ کیا کرتا، خواہ وہ فیصلہ باطل ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ رشوت خور تھا۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ تو آیت کریمہ کو اس طرح سمجھنا چاہیے، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَبِأَخْذِهِمْ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَبِأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ أَعْتَدْنَا وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ کے بعد ملا دیجیے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ وَأُحِلَّتْ لَهُمْ، اور اس کے بعد پھر پڑھیں گے أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ آگے تو اگر ہم ایک ساتھ پڑھتے ہیں تو فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، یہودیوں کے مظالم کی وجہ سے اور اس بات سے کہ یہودی لوگوں کو مسلمان ہونے سے روکا کرتے تھے بکثرت، اور وہ سود خوری کا کام کرتے تھے اور وہ لوگوں کا مال ناحق طور پر لیا کرتے تھے، اس لیے ہم نے حرمنا علیہ، اس لیے ہم نے ان پر بعض پاکیزہ غذاؤں کو حرام کر دیا جو ان کے لیے پہلے حلال تھی۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے کافرین کے لیے سخت دردناک عذاب کو تیار کر رکھا ہے۔ ذَاتِهِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُ۔ اب تک یہودیوں کی شناعت اور ان کی قباحت اور ان کی برائی کو اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ لوگ سود خور تھے، رشوت ستانی کا کام کرتے تھے، لوگوں کو مسلمان نہیں ہونے دیتے تھے، اور یہ لوگ طرح طرح کے مظالم ڈھاتے رہتے تھے۔ یہ یہودیوں کی شرک میں تھا، البتہ ساری یہودی ایسے نہیں ہیں، لیکن الراسخون فی العلم، البتہ یہود میں کے بعد وہ ہیں جو راسخ فی العلم میں تھے۔ والمؤمنون ای المہاجرون والانصار یؤمنون بما انزل الیک، یہ لوگ ایمان لاتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں قرآن کریم پر اور سابقہ تمام کتابوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا کر دیا کہ سارے یہودی ایسے نہیں، بعض ایسے لوگ ہیں جو اور انہوں نے یہودیوں سے توبہ کر لی اور یہ لوگ نیکوکار ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ والمؤمنون، اور وہ لوگ جو پہلے کافر تھے، مشرک تھے، بعد میں مومن ہوئے، جیسے کہ مہاجر صحابہ اور انصار صحابہ۔ والمؤمنون، یہ سب کے سب لوگ یؤمنون بما انزل الیک، یہ قرآن کریم کو بھی مانتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے دیگر انبیاء کو نازل ہونے والے اور کتابوں کو بھی مانتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا لیکن الراسخون فی العلم منہم، کہہ کر کے اس بات کی طرف کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہی کی طرف کے بعض علماء یہود جو مسلمان ہو چکے تھے، یہ یؤمنون بما انزل الیک یؤمنون بما انزل من قبلک، مستحقوں کہے گئے اس وجہ سے کہ یہ لوگ صاحب علم تھے۔ یا ایک آدمی کو اگر ہدایت چاہیے تو اس آدمی کو علم حاصل کرنا چاہیے، اور علم ہدایت کا ذریعہ ہے تو وہ ہوا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے راسخون فی العلم کا نام دیا کہ لیکن وہ لوگ جو رسوخ فی العلم رکھتے ہیں، بڑا علم رکھتے ہیں، وہ لوگ بھی، اور جو لوگ فطرت سے اور شدت سے توبہ کر کے مسلمان ہوئے، تو خواہ یہودیت سے توبہ کرنے والے ہوں یا شرک سے توبہ کرنے والے ہوں، یہ سب امت محمدیہ میں شامل ہو گئے، یہ مسلمان کہے جائیں گے۔ ان کا ہر طرح سے آسمانی سچی کتابوں کے اوپر اعتقاد ہے، اور وہ آخری کتاب کو پہلے والی کتاب کو، اور مقیمین الصلاۃ، یہ ایک کلمہ الگ ہے جس کو کہا جا رہا ہے کہ المقیمین یہ منصوب ہے، اس کا ناصب یہاں لفظوں میں نظر نہیں آ رہا ہے، اور اگر المؤمنین کو مانا جائے تو پھر المقیمون
ہونا چاہیے تھا، مگر المقیمون نہیں ہے مشہور قرأت کے اعتبار سے۔ البتہ قوریہ جزف ہے ایک قرأت حافظہ والمقیمون الصلاۃ بھی ہے۔ اگر والمقیمون الصلاۃ پڑھا جائے قرأت حافظہ کے اعتبار سے تو کوئی اشکال نہیں ہوگا، یہ معطوف ہوگا، اور المؤمنون یؤمنون جو ہے تو اس سے پہلے والا کلمہ ہی اس کا معطوف علیہ ہو جائے گا۔ گویا کہ جو یہودیت سے توبہ کرنے والے ہیں تو کفر اور شرک سے توبہ کرنے والے ہیں اور ایمان لا کر کے بن گئے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں قرآن پر اور ساری آسمانی کتابوں پر۔ اسی بات کو کر دیجیے والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، تو المؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر کو بھی جوڑ دیں گے، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک کے ساتھ قرأت حافظہ کے اعتبار سے اگر پہلے والے قرأت حافظہ مانی جائے، اور اگر اس کا اعتبار نہ کیا جائے اور جیسا ہم پڑھتے ہیں اسی قرأت کا اگر اعتبار کیا جائے تو المقیمین کا معطوف علیہ بھی حالت نصبی میں بھی نہیں ہے، اور اسی طرح اس کا کوئی عامل ناصب بھی نہیں ہے، لہذا اس کے لیے ہم کہیں گے کہ یہ منصوب پڑھا جائے گا علی المدح، اور مدح کا معنی ہے عربی زبان کے بعد کلمے منصوب پڑھے جاتے ہیں اور اس سے پہلے امدح یا اس سے پہلے کلمے عظم کو مقدر مانا جاتا ہے۔ تو یہاں ہم والظالمین کل ابی الزنی والا شعر آپ کی بلاغت میں پڑھا ہے، والظالمین کل ابی، یعنی میں تعلیم کر رہا ہوں ایسے تلوار چلانے والوں کی جن کی تلواریں روشن ہیں، کاٹ کرنے والے ہیں، تو وہاں الظالمین کا کلمہ ہے، شاعر کہہ رہا ہے، ابتدائی سے نیا ہی کلام ہے اور اس سے پہلے کوئی عامل ناصب نہیں ہے، والظالمون ہونا چاہیے تھا، مگر اس شاعر نے والظالمین کہا ہے تو ہم کیا سمجھیں گے کہ گویا یہ امدحوں کے کلمے کو مقدر مان رہا ہے۔ پڑھا تو اب المقیمین الصلاۃ تو مانا ہوگا کہ مقیمین الصلاۃ تو قابل تعریف ہیں، جو لوگ نماز کے پابند ہیں، نماز کو ادا کرنے والے ہیں، ان لوگوں کی تمہیں تعریف اور توفیق اللہ تعالیٰ گویا کہ ایمان لانا نہیں بلکہ ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ بھی کرنا ضروری ہے، اور اعمال صالحہ میں بنیادی عمل اور اہم عبادات اگر کوئی ہے تو وہ ہے اقامت صلاۃ۔ باہر یہ لوگ ایمان بھی لے آئے اور ایمان لا کر کے عمل صالحہ بھی کر رہے ہیں، خاص طور پر ہم عبادت نماز کی اقامت کرتے ہیں، لہذا ان کا کیا کہنا ہے، یہ لوگ تو قابل مدح ہیں، قابل تعریف ہیں۔ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اب یہاں تک جو ہے جملہ ختم، اور آگے والمؤتون الزکاۃ معطوف علیہ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر معطوف، اور دونوں مل کر کے مبتدا، اور اولئک یہ مبتدا ثانی، اور سنؤتیہم اجرا عظیما یہ خبر، مبتدا ثانی یعنی اولئک اپنی خبر سنؤتیہم تبدیل کر کے یہ خبر بنے گی مبتدا اول کی۔ مبتدا اول مان ہے المؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے والے، زکوٰۃ دہندہ لوگ، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور اللہ اور یوم آخر کو ماننے والے لوگ ایسے ہیں کہ سنؤتیہم اجرا عظیما، ہم ان کو اجر عظیم سے نوازیں گے۔ جو اقامت صلاۃ بھی ہے یہ تو بدنی عبادت ہو گئی، والمؤتون الزکاۃ یہ مالی عبادت ہو گئی، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر یہ ایمان کا ابتدا اور ایمان کا انتہائی حصہ اللہ نے بتا دیا کہ ایک آدمی مومن ہوگا تو اس کو سب سے پہلی تعلیم دی جائے گی اللہ کی، کہ وہ اللہ کی توحید کو مانے، اللہ کے وجود کو مانے، اور سب سے آخری تعلیم اس کو دی جائے گی یوم آخر کے اعتقاد کی۔ بیچ کی تعلیم بہت ساری بات رکھتی ہے، اور اس میں ایمان بالکتب بھی داخل ہے، اور ایمان بالرسل بھی داخل ہے، اور ایمان بالملائکہ بھی داخل ہے، ایمان بالقدر خیرہ و شرہ یہ سب بھی اس میں داخل ہے، مگر آخری بات بھی اللہ نے بیان کر دی اور پہلی بات بھی بیان کر دی
باللہ پہلی بات ایمان کا ابتدائی سرا، اور ایمان باللہ کے بعد آخری سرا ایمان بالیوم الآخر کو بیان کر دیا۔ بہرحال جو لوگ کے سچے اور پکے مومن ہیں ان لوگوں کو ہم اجر عظیم سے نوازیں گے۔ سنؤتیہم اگر پڑھا جائے تو یہ ترجمہ، یا سیؤتیہم اگر پڑھا جائے تو سیؤتیہم اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم سے نوازے گا۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ یہودیوں سے متعلق گفتگو ہو رہی تھی، اب بیچ میں اللہ تعالیٰ نے بعض پہلے یہودی سے ان کا استثناء کر لیا، اب دوبارہ یہود سے مخاطب ہو کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اہل کتاب یہود تمہیں انکار نہیں کرنا چاہیے آخری رسول کا۔ عیسائیوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ تمہیں آخری پیغمبر کا انکار نہیں کرنا چاہیے، آخری پیغمبر کا انکار تم کر رہے ہو اس وجہ سے کہ وہ بشر ہیں اور انسان ہیں، اور وہ مکے میں پیدا ہوئے ہیں، بنو اسماعیل میں پیدا ہوئے ہیں، یہ کوئی وجہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں ہی میں سے کسی نہ کسی کو بحیثیت رسول کے مبعوث کیا کرتا ہے، لہذا یہ کوئی پہلے پہل رونما ہونے واقعہ نہیں ہے، یہ کوئی پہلے نبی نہیں ہے کہ جس کو دنیا سے ایجاد ہو۔ یہ ابھی جو محمد مفصل آ چکی ہے، اور نبیین من بعدہ، اور حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کے درمیان کے بہت سارے انبیاء ایسے آ چکے ہیں کہ ان کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے وحی کو بھیجا ہے، والنبیین من بعدہ، اور اسلام کے بعد بھی کوئی انبیاء جیسے حضرت رسول آئے، حضرت آئے، حضرت رسول آئے، اسماعیل آئے، اور حضرت سارے بات کے ہیں یقینی حضرت ہود، حضرت لوط اور حضرت صالح، اور حضرت لوط بھی حضرت ابراہیم کے بعد بھی ہیں۔ بہرحال کے بعد انبیاء حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کے درمیان میں تشریف لائے، یعنی حضرت ہود اور حضرت صالح کی طرح کے، اور اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم کما اوحینا الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، حضرت لوط کو حضرت ابراہیم کے ساتھ جوڑنا چاہیے کہ حضرت ابراہیم کے بعد حضرت لوط بھی آئے، مگر نام نہیں ہے اس پہ آپ کہیں بھی جوڑ سکتے ہیں۔ وہ کما اوحینا، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف ایک پیغمبر محمد، ہم نے آپ کی طرف وحی کو بھیجا، اسی طرح جس طرح کے ہم وحی بھیج چکے ہیں، ہم نبی بنا چکے ہیں نوح کو اور ان کے بعد کئی ایک انبیاء کو، اور جس طرح سے ہم نے ابراہیم کو نبی بنایا، اسماعیل کو پیغمبر بنایا، اسحاق کو بنایا، یعقوب ابن اسحاق کو بنایا، والاسباط، اور اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بھی، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے مراد صرف حضرت یوسف لیے جائیں، اگر ان کی اولاد کو نہ مراد لیا جائے، قول راجح یہی ہے۔ ہاں البتہ یہ تو جمع کا صیغہ ہے، تو اکیلے یوسف علیہ السلام مراد نہیں، بلکہ یوسف علیہ السلام کی اولاد اور آگے جا کر کے حضرت یعقوب اور حضرت موسیٰ وغیرہ سب داخل ہیں، وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان، اور حضرت عیسیٰ کو پیغمبر بنایا، ایوب کو اور یونس کو اور ہارون کو اور سلیمان کو، آتینا داؤد زبورا، اور ہم نے انہی انبیاء کی طرح داؤد کو بھی پیغمبر بنایا، ان کے لیے تو خاص ہم نے زبور کا انتظام کیا، ایک ان کو زبور عطا کی۔ بہرحال یہ سارے کے سارے انبیاء ہیں۔ اگر یہ نبی بن گئے ہیں اور ان حضرات کو تم نبی مانتے ہو، یہود اور یہ نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، آخری جماعت یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسیٰ کو مانتے ہیں، اور اس سے پہلے والے سارے انبیاء کو مانتے ہیں۔ یہودی حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے ہیں، آخری پیغمبر کو نہیں مانتے ہیں، ان کے علاوہ پیغمبر کو مانتے ہیں۔ بہرحال تو ان حضرات سے کہا جا رہا ہے کہ اگر دوسرے حضرات پیغمبر ہیں تو وہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ہی بنائے ہوئے ہیں، کبھی کبھی گناہ لکھنا چاہیے۔ آتینا داؤد زبورا بالفتح اسم للکتاب، اگر زبور پڑھا جائے جیسے کہ قرار تو یہ
اس کتاب کا نام ہو جائے گا جو حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کی گئی، اور دوسری قرأت کا اعتبار کیا جائے ظہور، یعنی ذات کے اوپر ضمہ پڑھا جائے تو پھر یہ دخول کے وزن پر ہوگا، جلوس کے وزن پر ہوگا، یعنی یہ مصدر ہوگا۔ تو ظہور جلوس دخول کی طرح کیا ہے مصدر ہوگا۔ کیا معنی؟ گویا لکھنا، اور لکھنا یہ معنی ہوگا، کتابہ کا معنی ہوگا ظہور کا۔ پھر مصدر کبھی مفعول کے معنی میں لیا جاتا ہے، پھر اب اسی ظہور کو ہم مزبور کے معنی میں لیں گے، یعنی مکتوب کے معنی میں لیں گے، اور مکتوب سے مراد کتاب لی جائے گی، نتیجہ وہی ہوگا۔ بہرحال دونوں کے راتوں کا حاصل تو یکساں ہی نکلے گا۔ اور سننا رسول اور رسولن رسولن منصوب ہے، اس کا ناصب ہے ارسلنا، فعل بفاعل۔ ارسلنا رسولا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، ہم نے ان کو بھی رسول بنا کر کے بھیجا جن کے قصے اور جن کی کہانیاں ہم نے نقل کی قرآن کریم میں اس سے پہلے، اور ہم نے ان کو بھی رسول بنایا جن کا نام ہم نے آپ کے سامنے نہیں کیا، جن کا تو قصہ ہم نے قرآن کریم میں نہیں کیا، مگر نام کی تعین کرنے سے اور ذکر کرنے سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ بس اللہ نے جو رسول بھیجا ہے سارے ہی رسولوں کو ماننا ضروری ہوا کرتا ہے۔ گویا اگر مجملاً بیان کیا کہ ہم نے بہت سارے رسول بھیجے ہیں تو ہم کہیں گے کہ جو تیرا رسول ہے ان سارے رسولوں کو ہم مانتے ہیں، جن کا نام جانے ان پر بھی ہمارا ایمان ہے، جن کا نام ہم نہیں جانتے ہیں ان پر بھی ہمارا اعتقاد ہے۔ روی انہ تعالی سماویت آلاف نبی، مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 8000 پیغمبروں کو بھیجا، 4000 بنی اسرائیل میں سے اور 4000 دیگر انسانوں میں سے۔ والوشتے کی صورت غافر سورہ مومن کے اندر جلال الدین محلی نے یہ روایت نقل کی ہے۔ یہ تو صرف ایک روایت ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری روایات ہیں جن میں تعداد میں اختلاف ہے۔ 1,24,000 انبیاء کی بھی روایت ہے۔ بہرحال تو یہ انہوں نے جلال الدین محلی کے قول پہ یہاں جو راجح قول ان کے اعتبار سے محلی اور سیوطی دونوں حضرات کے اعتبار سے وہ نقل کیا ہے کہ اللہ نے 4000 پیغمبروں کو مبعوث فرمایا تھا، ان میں سے 4000 اسرائیلی تھے اور دیگر 4000 غیر اسرائیلی تھے، 8000 ہو گئے۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، دیگر انبیاء کا اللہ تعالیٰ نے نام فرزن لے لیا اور اللہ سبیل تذکرہ کے لے لیا، اور بطور خاص حضرت داؤد کا نام لیا، اور بلاخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا جا رہا ہے کہ کلم اللہ موسیٰ تکلیما۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست بات کی، یعنی کسی نمائندے کے ذریعے اور جبریل امین کے ذریعے نہیں بلکہ براہ راست اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی۔ رسولاً یہ بدل ہے رسولاً مبشرین و منذرین، رسولاً کے اوپر جو نسب آیا ہے یہ نسب پہلے والے کلمے کی وجہ سے ہے۔ پہلے والا کلمہ کون سا ہے؟ ارسلنا رسولاً، ارسلنا رسولاً، ہم نے کئی ایک رسول بھیجے جن کا حال ہم نے بیان کیا، اور کئی ایسے رسول بھی بھیجے جن کا حال ہم نے بیان کیا۔ اسی کے ساتھ جوڑ دیجیے اور اسی کا بدل بنا دیجیے کیا رسولاً مبشرین، کہ ہم نے ان رسولوں کو اس حیثیت سے رسول بنا کر کے بھیجا کہ ان کا دو کام تھا۔ ایک کام تو تھا کیا مبشر بننے کا، اور ایک کام ہے منذر بننے کا۔ جو لوگ ایمان لے آئیں گے ان لوگوں کو یہ مبشر بنیں گے، اور جو لوگ انکار کریں گے ان لوگوں کے لیے ہم نے انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ ومنذرین بالعقاب من کفر ارسلناہم، یہ ایک عبارت اور مقدر ماننا ہوگا تاکہ آگے والی عبارت کے لیے یہ مدار بن جائے۔ کیا ارسلناہم لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ، ہم نے ان انبیاء کو کیوں بھیجا؟ اس لیے مبعوث فرمایا کہ انسان اللہ کے مقابلے میں تو قائم نہ کر سکے اور بہانہ کی عدالت میں کوئی حجت بازی تو کیا کر سکے گا، مگر یہ کہ کوئی لولا لنگڑا عورت ہے، ایسا نہیں کہ کوئی
عیسائی آدمی انکار کر دے اور کوئی یہودی آدمی انکار کرتے اور کوئی مجوس اور مشرک آدمی انکار کرتے، یہ کہتے ہوئے کہ لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک، کہ اے اللہ تم ہم کو جہنم رسید کیوں کر رہے ہو؟ فرض کرو کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک بھی رسول کو نہ بھیجتا، نہ نوح کو بھیجتا، نہ آخری پیغمبر کو بھیجتا، کسی کو بھی کفر اور شرک کی مذمت بیان کرنے کے لیے نوح علیہ السلام سے لے کر کے آخری پیغمبر تک کسی کو مبعوث نہ کرتا، پھر بھی اللہ تعالیٰ کو حق پہنچتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کو سخت سے سخت سزا دے دے اور تشریف کر دے، اللہ کو پورا حق پہنچتا تھا۔ اس وجہ سے کہ ہر آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ آدمی اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھے اور اپنی عقل سے اور اپنے آنکھ سے اور اپنے کان سے، اپنے ہوش و حواس اور اپنی عقل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرے اور وہ آدمی مومن بنے اور اہل غیرے کی کسی کی عبادت نہ کرے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل سے نوازا ہے تو عقل سے کام لے کر کے ایمان لانا چاہیے تھا، خاص کے پیغمبر آتا یا نہ آتا۔ مگر اگر فرض کیجیے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو صرف عقل دیتا اور عقل دے کر کے ان لوگوں کو آزماتا اور اس کے بعد پھر روز حساب میں ان کے لیے فیصلہ کر دیتا جہنم کا، تو یہ کافر آدمی اس وقت حیلہ بہانہ پیش کر سکتا تھا کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ تیری مرضیات کیا ہے، ہمیں یہ نہیں معلوم کہ تجھے توحید کا عقیدہ پسند ہے، اور ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ کتابوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے اور آخرت پر اعتقاد رکھنا ضروری ہے وغیرہ۔ ہاں، اگر تو نے صحیح کتاب کا نازل کیا ہوتا، اگر تو نے رسول کو بھیجا ہوتا، لولا ارسلت الینا رسولا، اگر تو نے رسول کو بھیجا ہوتا تو نتبع آیاتک، ہم تیرے احکام کے پیروکار بنتے، ونکون من المؤمنین، اور ہم بھی مومن ہو جاتے اور ہم داخل جنت ہوتے۔ اس طرح کا کوئی عذر حیلہ بہانہ پیش کر سکتا تھا۔ اللہ نے ان کافروں کے لیے یہ عذر بھی باقی نہ چھوڑا اور ان کے لیے بھی مجال انکار رہنے نہیں دیا، بلکہ ان لوگوں کے لیے اللہ نے ارسال رسول کا انتظام فرمایا، عقل بھی دی، اور اس کے بعد مزید احسان یہ فرمایا کہ رسولوں کو مبعوث فرمایا، وارسلنا، اور ان رسولوں کو ہم نے اس لیے دنیا میں بھیجا لوگوں کی ہدایت کے لیے کہ اللہ کو ملینا تعالی اللہ حجت تاکہ کافر لوگ اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت بازی نہ کر سکے، کوئی عذر اور حیلہ پیش نہ کر سکے۔ عذر اور حیلہ ترجمہ کر رہا ہوں حجت کا، اور پیش نہ کر سکے ترجمہ کر رہا ہوں سقال کا، تاکہ کوئی عذر اور حیلہ پیش نہ کر سکے انسان اللہ کے مقابلے میں بعد ارسال رسول۔ جبکہ سارے رسول ہو گیا، رسولوں کو بھیج دیا گیا، تو گیا اب ان لوگوں کے لیے کوئی عذر اور حیلہ نہ رہا۔ وہ عذر اور حیلہ یہ ہے جو دوسری آیت کریمہ میں اللہ نے بیان فرمایا، ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک ونکون من المؤمنین فبعثناہم لقطع عذرہم وکان اللہ عزیزا فی ملکہ حکیما فی صنعہ۔ نزل لما سأل اليہود النبوتی صلی اللہ علیہ وسلم فاذکروا، نزل یہ آیت کریمہ میں جو آگے آ رہی ہے اس کا شان نزول بیان کیا جا رہا ہے۔ لما سئل، سأل نہیں، لما سئل اليہود، جبکہ یہود سے کسی نے پوچھا ہوگا، بعض لوگوں نے سوال کیا ہوگا کہ یہ جو مدینے میں رہنے والے صاحب ہیں جن کا نام محمد ہے، نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، بتائیے آپ اہل کتاب ہیں، اہل علم ہیں، یہ سچے رسول ہیں یا غلط ہیں؟ تو ان سائلین کو ان یہود نے یہ جواب دیا، کیا ہم کرو ہوئی کہ یہ سچے رسول نہیں ہیں، جھوٹا مدعی نبوت ہے، معاذ اللہ۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یہود نے اعتراف نہ کیا، غلط بیانی سے کام لیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، لیکن اللہ یشہد یبین نبوتک، لیکن اللہ تعالیٰ یعنی خواہ یہ یہودی لوگ گواہی نہ دیں، خواہ یہودی لوگ گواہی نہ دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی، ہم تو گواہی دے رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو شہادت دے رہا ہے۔ یبین نبوت کا، شہادت کا یہ معنی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی اور کی عدالت میں جائے اور اس قاضی کے سامنے خدا نخواستہ دلائے
کیا ہے کہ شہادت پیش کرے اور گواہی دے، یہ معنی نہیں، بلکہ یبین النبوۃ کا، یہاں شہادت کا معنی دوسرا ہوگا، دوسرے اور شاہدوں کے لیے، انسانوں کے لیے اگر کہا جائے تو اس کا معنی لیا جائے گا، اور سے عام والا معنی یہاں تو معنی کیا لیا جائے گا، یبین النبوۃ کا۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی آدمی شہادت دیتا ہے کسی قاضی کی عدالت میں، اس سے بھی کوئی حقیقت حال کا پتہ چلتا ہے، اور کوئی صورت واقعہ جو مشتبہ ہے اور لوگ جانتے نہیں ہے، ایک ہی چیز پر دو فریق کا دعویٰ ہے، اب ظاہر ہے کہ کس فریق کا دعویٰ سچا ہے اور کس فریق کا دعویٰ غلط ہے، شہادت ہی کے ذریعے تو معلوم ہوگا کہ حقیقت حال کیا ہے اور کس کا دعویٰ درست ہے، کس کا دعویٰ غلط ہے۔ بہرحال گیا شہادت کے ذریعے بیان حقیقت کی جاتی ہے، یہی بیان حقیقت کا کام اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نبوت کا اظہار کیا، آپ کی نبوت کا اعلان کیا، اور اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے کہ ہمارا پیغمبر سچا رسول ہے، محمد کو ہم نے رسول بنا کر کے بھیجا ہے، لیکن اللہ بتا رہا ہے کہ آپ پیغمبر ہیں، لیکن لیکن اللہ تعالیٰ شہادت دے رہا ہے آپ کی طرف نازل کیے جانے والے قرآن کی۔ ظاہر ہے کہ جب آپ کی طرف قرآن کریم کو نازل کیا گیا، کسی کو کتاب دی جائے تو پھر وہ کون ہوا کرتا ہے؟ نبی۔ لہٰذا براہ راست آپ یہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں کہ لیکن اللہ آپ کی نبوت کو بیان کر رہا ہے، جیسے ہمارے شاعر نے ترجمہ کیا ہے، صحیح ہے۔ انزلہ بعلمہ، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اتارا، قرآن کریم کو اتارا، بعلمہ، اس کا دو معنی ہے، بعلمہ یعنی ایک معنی تو ہے عالماً بہ، اور دوسرا معنی ہے فیہ علمہ۔ عالماً بہ کا معنی ہوگا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اتارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس بات کو جانتے ہوئے کہ جس پر ہم اتار رہے ہیں یہ کتاب اسی پر اتر رہی ہے، ایسا نہیں کہ ہم نے تو بھیجا گویا کتاب کو کسی اور کے اوپر اور غلطی سے پہنچ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہم نے تو علی پر اتارنا چاہا قرآن کریم کو، جیسا کہ شیعہ کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے، اور یہ پہنچ گئی کتاب محمد کو، اللہ نے کہہ دیا ٹھیک ہے، جبریل امین سے غلطی ہو گئی تو کتاب کے انہیں کے پاس بنی رہے، اب ٹھیک ہے ہم علی کو نہیں بناتے ہیں، محمد کو بنا دیتے ہیں، معاذ اللہ، یہ غلط ہے۔ اللہ جانتا ہے اللہ نے کس کو اتارا ہے، یعنی قرآن کریم کو کس کے ذریعے اتارا ہے، یعنی جبریل کے ذریعے، کس پر اتارا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ ساری تفصیلات کا علم اللہ تعالیٰ رکھتے ہوئے، مجاز نہیں کہ اللہ اتارنا چاہے کسی اور پر اور اوپر جائے، کسی اور کے اوپر بھی ممکن نہیں، پر ہے یہ معنی ہوا۔ یا دوسرا معنی یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے، ذرا حال ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن جس پر اتارا جا رہا ہے وہ اس کا اہل بھی ہے اور وہ اس کا مستحق بھی ہے، وہ اس عظیم بوجھ کو اور اس عظیم امانت کو اٹھانے کی پوری صلاحیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں موجود ہے، ہم جانتے تھے، اسی لیے ہم نے اس بار عظیم کے رکھے جانے کے لیے محمد رسول اللہ کا انتخاب کرنا ہے، یہ ایک معنی ہوا۔ یا دوسرا معنی کیا ہے کہ علم ہی کا یہ لیا جائے کہ فیہ علمہ، لیکن اللہ تعالیٰ شہادت دے رہا ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے قرآن کریم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کو اتارا ہے یہ علم ہی اپنے بڑے علم کے ساتھ، یعنی اس قرآن کریم کے اندر بہت بڑا علم ہے، یا اس کے اندر کافی معلومات ہے، اور اس کے اندر ہر طرح کی ضرورت کی ہدایت کے قبیل کی ساری باتیں موجود ہیں۔ والملائکۃ یشہدون اللہ کا ایضا، اللہ کی شہادت کے ساتھ ملائکہ کی شہادت بھی ہے، اور ملائکہ نہایت بری ہیں، گناہوں سے محفوظ ہیں، معصوم ہیں، لہذا ان کی شہادت، سچوں کی شہادت زیادہ قابل قبول ہونی چاہیے۔ وکفیٰ باللہ شہیدا علی ذلک، یعنی کفی اللہ شہیدا، جب اللہ کی شہادت ہے ملائکہ کی شہادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ہم انسانوں کی شہادت کی بھی کوئی ضرورت نہیں، مومنوں کی شہادت کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگرچہ ہم جس کی اللہ تعالیٰ شہادت دے چکا ہم بھی اسی کی شہادت دیں گے، ملائکہ بھی اسی کی شہادت دیں گے۔ یہ معنی نہ لیا جائے کہ خدا خاصہ اللہ تعالیٰ کی جیسے
ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی واقعہ پیش آتا ہے تو 2 شاہدوں کی شہادت ضروری ہوا کرتی ہے. 2 شاہد اگر ہیں کم سے کم تو ہی وہ قصہ معتبر مانا جاتا ہے. اگر ایک آدمی عدالت میں آ گیا اور قاضی آدمی رد کر دے گا کہ آپ اکیلے ہیں کسی اور کو بھی بحیثیت شاہد کے لیے آؤ. تو یہ معاملہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان کے ساتھ دوسری انسان یا ایک عورت کے ساتھ دوسری عورت کی بھی شہادت ضروری ہو، ایسا نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کیا کف اللہ شہیدا. یہ معنی مغالطہ نہیں ہونا چاہیے کہ لیکن اللہ یشہد. اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے کہ والملائکۃ یشہدون. خدا نخواستہ اللہ کی شہادت کمزور تھی، اسی لیے اس کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے ایک اور شہادت ملائکہ سے اللہ دلوا رہا ہے. معاذ اللہ یہ بات نہیں. اگر اللہ تعالیٰ صرف اتنا ہی کہتا کہ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک اور اس کے بعد والملائکۃ یشہدون نہ کہتا تو بھی اللہ تعالیٰ کی بات درست اور سچی ہے. اللہ کے ساتھ کسی اور شاہد یعنی ملائکہ کی گواہی کی قطعاً سے حاجت نہیں ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ملائکہ بھی شہادت دے رہے ہیں اور عام مومنین بھی شہادت دیتے رہتے ہیں اور دیتے رہیں گے قیامت تک. سارے مومنین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ہمارا معاذن بار بار پاکستان کے پاس پکارتا رہے گا اور ہم بھی بکثرت یہ کلمہ طیبہ پڑھتے رہیں گے، شہادت دیتے چلے جائیں گے. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ خدا نخواستہ اللہ کی شہادت کمزور ہے، نہیں. کف اللہ شہیدا. اگر ہم بھی گواہی نہ دیتے، ملائکہ بھی گواہی نہ دیتے تو بھی اللہ کی اکیلے کی گواہی سب کے قائم مقام ہو جاتی اور 2 کی ضرورت نہیں، کسی تیسرے کی اور چوتھے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں مگر یہ کہ جو ملائکہ دے رہے ہیں اس میں انہی کا فائدہ ہے. اور اسی طرح جو عام مومنین گواہی دے رہے ہیں ان میں مومنین کا فائدہ ہے کہ گویا یہ لوگ گواہی دے کر کے جہنم سے بچیں گے اور داخل جنت ہوں گے. تو گویا اللہ کی تائید میں بہت سارے گواہان موجود ہیں، کافروں کی تائید میں اور شیطان کی تائید میں، یہود کی تائید میں دوسرا اور کوئی نہیں ہے. کف اللہ شہیدا یعنی کفا باللہ شہیدا بعض زائد ہے. اللہ تعالیٰ بحیثیت شاہد کے کافر ہے، کسی اور کی ضرورت نہیں.